ہماری رہنمائی پوری کرتے ہیں اور جہاں بھی جو کچھ ہے پیش ہو رہا ہے جو چیز ہے وہ تو آپ نے مفتی صاحب سے سن لیا اور مولانا غلام مرزا صاحب نے بتا دیا اور اشتہار میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس پہ کوئی بات میں نہیں کروں گا اور انشاءاللہ جب وہ کام ہوگا آپ کے سامنے آئے گا تو اس کی عملی تصویر آپ کے پیش نظر ہوگی۔ میں اپنے گاؤں سے متعلق اپنے گاؤں کی تاریخ سے متعلق ذرا آپ لوگوں کو کچھ معلومات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ گاؤں ہمارا حضرت نے فرمایا کہ مدارگنج علم کے طور پہ جہاں سے ہم نے پڑھا تو اب لوگ جاننے لگے، پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، اچھی بات ہے۔ یہ گاؤں اصل میں 250 سالہ تاریخ ہمارے اس گاؤں کی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ایک بزرگ آئے تھے حضرت سیدنا فاضل درویش علیہ رحمۃ اللہ۔ ہمارے پاس اس کے دستاویز حضرت جو پیر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بہت صاحب، ان کے پاس اس کے پورے دستاویز ہیں۔ حضرت تھوڑا سا کروں گا اور میں عرض کرتا ہوں، جب ہماری پیدائش میں پہلے بڑے شعور کی منزل میں قدم رکھا تو ہمارے والد محترم اور ان کے ربانی صاحب محمد رضا کے والد محترم دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ اس گاؤں میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے اور دوست تھے، بھائی تھے، سب کچھ کا خاندانی تعلق بھی تھا اور بعد میں پڑھنے کا ہمارا بھی یہی ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو ہم یہ سنتے تھے کہ ہمارا یہ گاؤں سیدوں کا گاؤں ہے، لیکن جو ہمارے حالات ماحول تھے ہم خود اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم اس کو ذرا انٹلیکچولی دیکھتے تھے، علمی اور فکری طور پہ دیکھتے تھے کہ سادات کے حالات ماحول ایسے نہیں رہے۔ سادات جو ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہوتی ہے، اس لیے آج تک اس وقت تک کبھی اس جلسے میں نے صرف اپنے نام کے آگے سید لگانا شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے شعور کے ساتھ میں نے کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی تحقیق چل رہی ہے۔ میرا یہ ہے ماننا کہ حضرت فقیر رہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر ہم فقیر ہیں تو فقیر میں کون سا مسئلہ ہے؟ اگر ایک علی گنج شاعر ہے تو فقیر ہے، مسلمان نہیں ہوتے ہیں کیا؟ تو میں شروع سے اس بات کا قائل تھا اور ہوں۔ تو جو حضرت کے حضرت ابوالغوث صاحب کے والد محترم تھے ہمارے خاندان میں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے پوچھ لے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سید ہیں، آپ بتائیں۔ تو ہمیشہ حضرت سیدنا فاضل درویش کا تذکرہ کرتے اور کہتے کہ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے۔ میں کہتا میں دکھائی ہم لوگ مدد سے پڑھنا شروع کر دیے تھے، تھوڑی بڑی شدت آ گئی تھی تو ہم ان سے ذکر کرتے کہ ہمیں دکھائی کچھ چیزیں۔ یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں ترقی آئی ہے، گھر بننے لگے ہیں۔ انہیں پوچھ کر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہمارے حالات تو انہوں نے کہا ان کے کچھ ماننے والے بنگال کے علاقے میں وہاں پہ ساری چیزیں رکھتے تھے، تو ان کا یہ ہوا کہ آپ کبھی ادھر آئے تو وہاں ہم نے رکھا ہوا آپ کو دکھائیں۔ تو ایک مرتبہ میں اور مولانا رضا صاحب سائیکل لے یہاں سے سائیکل چلا کے 2 دن بیچ میں راستہ پڑا ہوا ہے، ان کے پاس پہنچے ہمیں دیکھنا نہیں تو ہم ڈکلیئر کریں گے ہم فقیر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ علاقے والے کے لوگ کہتے ہیں فقیر شاہ اٹس اوکے، ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم گئے پہنچے تو خیر ملاقات نہیں مگر ہم دیکھ نہیں سکے۔ فائنلی قصہ مختصر یہ ہے، جب حضرت کا وصال ہو گیا اور آپ کی سجادگی کی تقریب ہوئی، ہم اس میں رہے تھے، پورا پلان ہم نے تیار کیا اور اس وقت ہم لوگ کچھ اور پڑھ شعور زیادہ ہمارا پختہ ہو چکا تھا۔ جب بھی حضرت کے ساتھ بیٹھتے تو ہم جب یہ آرگو کرتے ان سے بات کرتے کہ بھائی ہم سید نہیں تھے، مذاق نہ کرتے کہ آپ چمار رہیے، آپ کی شادیاں چمیر سے مذاق کرتے۔ ہم نے پھر حضرت نے کرم نوازی کی اور انہوں نے ہمیں دکھایا تو میں آپ سے کہوں کہ ہمارے پاس یہ حضرات یہ کرتے تھے، ہمارے جو والد تھے اور آس پاس کے جو بزرگ تھے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ چمڑے پر لکھی ہوئی ایک چیز۔ تو میں جب ہم لوگوں نے دیکھا اس کو تو یہ چمڑے پر لکھی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ یہ ایک دستاویز ہے، قدیم کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فارسی میں دونوں طرف لکھا ہوا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ پڑھا نہیں تھا، صرف شروع کے جملے پڑھے جا رہے تھے، سیدنا فاضل درویش از اڑ رہا مدارگنج، بس اتنا پڑھا تھا۔ اور پھر لیمنیشن کرا کے رکھے ہم نے جو رہی صحیح کسر کی پوری کر کے برباد ہو گیا، مزید نہیں پڑھی جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے پڑھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ہے کیا ہمارا کوئی تعلق اس سے ہے نہیں؟ تو میں گزشتہ 15 سال سے یہ تحقیق میں ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اب مجھے اس کی کامیابی ملی۔ اس دستاویز کو میں نے کانگریس لائبریری امریکہ میں بھیج کر اس کے سارے بلو پرنٹ کو، اس کے امیجز کو الگ کر کے، تحریر الگ کر کے پھر میں نے پڑھا
اور جو کچھ پڑھا تو بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ کیا ہے، کون سی شخصیت ہے اور کب آئے نہیں آئے. میں تھوڑا سا سناتا ہوں حضرات کو بات سیکھیں، ابھی 2-4 چندے اس میں باقی ہے. سید شاہ فاضل درویش امام اسلام، سیدنا شاہ فاضل درویش امام اسلام مشائخ الکرام ہمیں جائے عامہ سایہ ساکن موضع اڑ رہا مدارگنج قصبہ پورنیہ پرگنہ حویلی جنت البلاد از آجا کے موازی، اور اس میں زمین کا وہ لکھا ہوا 45 بیگہ کسے راہ دہن براستے بنجر افتاد خارج از موضع بزرگ براستے کچھ پڑھا نکالنا وہ راست پرگنہ حویلی ارریہ موضع رہا مدارگن عملہ پرگنہ مربع درد از آجا ہزاری سرکار سند دادا شش باید کے بخاطر جمع اور کچھ ای حق نوشتہ نمودہ باز ہوئی اور کچھ ہے. اس کے بعد تحریر تاریخ دولہ مقرر خرام 1158 یہ خلاصہ ایک طرف لکھا ہوا ہے. جی اس کے پیچھے کی ساری چیزیں یہاں سے مجھے کافی 1158 ہجری یہ ہندوستان میں محمد شاہ رنگیلے کا زمانہ ہے، اورنگزیب کا جو ہوتا ہے یہ وہ زمانہ ہے 1745-46 کا زمانہ بنتا ہے. 17 یعنی 18ویں صدی عیسوی کا جو ابتدائی نصف اول ہے وہ یہ. تو اگر آپ اس طور پہ دیکھیں تو 200-250 کا زمانہ بنتا ہے. اس وقت بزرگ آئے حضرت کی ڈائری آئی، والد محترم ہمارے نانا جان کافی کچھ لکھا ہوا ہے، وہ ابھی والے اس میں ہے کہ میں اس میں دیکھوں گا سارا. لیکن یہ بنیادی طور پر یہ ایک دستاویز ہمیں ملے جس کی بنیاد پر پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو ہمارے آبا و اجداد نے کلیم کیا تھا، جو سینہ بسینہ ابن عن جد آ رہا تھا، وہ بات بالکل درست ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے بات آ گئی ہے اور کہیں سے کچھ ہو گیا ہے، ہم نے کلیم لکھنا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایسی بات ثابت کل بھی ہو جائے گی تو سب سے پہلا میں شخص ہوں گا جس سے دستبرداری کا اعلان کروں. اس میں کوئی آر کی بات نہیں. یہ دین ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے. اللہ کے نزدیک تقویٰ سب سے اہم چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کوئی ذات کی بات نہیں ہے. ہم سب یہ بھی ہو گئے بہت بڑی بات نہیں ہے. تو میں اس چیز کا ماننے والا ہوں، لیکن ظاہر ہمارے مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے. بنیادی طور پہ جو میں آپ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس گاؤں کی ایک بنیاد جو تقریباً 200-250 سے پہلے ایک بڑے عظیم بزرگ نے رکھا ہے. بیچ میں جہالت آ گئی، تاریخی آ گئی، بڑے بڑے لوگ نہیں رکھے، مکس اپ ہو گیا، ادھر سے ادھر باتیں ہوتی چلی گئی. اور اس وقت تو ہمارا گاؤں تقریباً 70% مکس اپ تھا. بہت سارے لوگ ادھر ادھر کے آ کے رشتے داری یہاں وہاں ہو گئی. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بھی اپنی اثاثہ کو، اپنے تراث کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اور یہ اسی لیے حضرت میں نے ابھی افریقہ میں تحقیق کی منزل پہ پہنچا تو میں نے جو آرگنائزیشن بنایا ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے الفاظل ویلفیئر ٹرسٹ. اس کی وجہ یہی ہے تاکہ آپ اپنے بزرگی کی طرف منسوخ ہو سکیں اور اپنے آپ کو کر سکیں. الفاظل ویلفیئر ٹرسٹ اس کے زیر اہتمام میں نے اس ادارے کے بنیاد میں اپنے کام قائم کیا بیان انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ. تو الفاظل ویلفیئر ٹرسٹ بنیادی طور پر اس کا پس منظر یہی ہے کہ ہمارے جد اعلیٰ سیدنا شاہ فاضل درویش علیہ رحمۃ و رضوان جنہوں نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی ہے اور ان کی نسل سے جو کچھ بھی لوگ یہاں پہ آباد ہیں وہ لوگ ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ تاریخ کے حالات ہوتے ہیں، کبھی اونچ نیچ، کبھی تاریخی آتی ہے، کبھی جہالت آتی ہے. ہر خاندان میں آپ دیکھیں گے، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے خاندان کہیں آپ اوپر جائیں گے تو کہیں جہالت آپ کو ملے گا. لیکن بعد میں علماء آئے اور خاندان کو ترقی دی. تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے. ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہوئے ہیں، بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپس میں انتشار اختلاف ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ علم کی روشنی ہم تمام چیزوں کو ختم کرنے کا ارادہ اور منصوبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں خوب